الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله جل جلاله في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، قرآن حکیم کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی. اللہ جل جلالہ نے امت کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا کہ وہ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے لوگ. پھر آگے 2 طبقوں کا ذکر کیا ہے. من المہاجرین، کچھ وہ تھے جو ہجرت کرنے والے تھے. والانصار، اور دوسرے وہ جو ہجرت کرنے والوں کی نصرت کرنے والے تھے. تو 2 طبقے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور فرمایا کہ اس کے بعد قیامت تک تمام کے تمام آنے والے مسلمان اگر ان انصار اور مہاجرین کی تابعداری کریں گے بے احسان، اچھے کاموں میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو سب کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے.
تو صحابہ کرام وہ جماعتیں ہیں، دو جماعت ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ جل جلالہ خود کرتا ہے۔ ایک انبیاء علیہم السلام کی جماعت کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔ کوئی اپنے محنت سے، مشقت سے، مجاہدے سے، قربانیوں سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے۔ کسبی چیز یعنی اپنے محنت کرنا۔ ایک انسان محنت کر لے، وہ ایک محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، ایک مبلغ بن سکتا ہے، مقرر بن سکتا ہے، ایک عابد اور زاہد اور پارسا انسان بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی محنت سے بنتا نہیں ہے، بلکہ نبی کو اللہ پاک خود چنتا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام اللہ جل جلالہ کا انتخاب ہے۔ اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ بھی اللہ جل جلالہ کا انتخاب ہے۔ اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کو منتخب کیا ہے۔ صحابہ کا انتخاب بھی اللہ جل جلالہ کا انتخاب ہے۔ اس لیے صحابہ پر تنقید کرنا گویا کہ اللہ کے انتخاب پر تنقید کرنا ہے۔ صحابہ پر اعتراض کرنا گویا کہ اللہ جل جلالہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا ہے۔ اور قرآن کے گواہ ہیں، نبی علیہ السلام کے ایک عمل کے گواہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، امت کے عظیم محسن ہیں، لیکن ایک مخصوص طبقے کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بہت سارے اعتراضات اور تنقید کا نشانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ ان کو ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہدایت پر آنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اور کاتب وحی ہے، ان صحابہ کرام کے اندر ان کا شمار ہے جو وحی لکھنے والے تھے، بڑے جل قدر صحابی ہیں، اور ایک ایک صحابی عظیم ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کروڑوں جنید بغدادی، بایزید بستامی، عبد القادر جیلانی، بختیاری کاکی اور معین الدین اجمیری جیسے کروڑوں نیک انسان جمع ہو جائے، لیکن ایک ادنا صحابی نے جس نگاہ سے نبوت کے چہرے کو دیکھا ہے، اس ایک نگاہ کا بھی یہ بدل نہیں بن سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام اور شان ہے صحابہ کرام کا۔ تو عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جب جہاد کے لیے نکلے، اور فرمایا کہ اس کے گھوڑے کے ناک سے جو پانی نکل رہا ہے اور اس پانی کے اوپر جو گرد پڑا ہے، فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان اس گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ وہ جماعت ہے جن کا امتحان اللہ فرما رہے امتحان اللہ، میں نے امتحان لیا۔ اور کس مضمون کا؟
امتحن اللہ قلوبہم، اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے نتیجہ بھی سنایا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ فرمایا کہ میری جماعتیں یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا، اور قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ نے ان کی کامیابی کا نتیجہ سنا دیا۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ جل جلالہ نے اپنے رضا کا اعلان فرمایا۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور 1,24,000 کم اور بیش انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے، اور صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور 1,24,000 کم اور بیش صحابہ اکرام کی تعداد ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے اندر 313 رسول ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو اور شریعت بھی دی ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے شریعت کے مطابق چلنے والا، پہلے نبی کی کتاب کے مطابق اور اسی کی تعلیمات کو لے کر چلنے والا۔ تو ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، بلکہ رسولوں کی تعداد ہے 313، اور صحابہ کرام کے اندر بھی 313 کی وہ تعداد ہے کہ جس کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ بدری صحابہ ہے 313۔ ایک بدری صحابی تھے، ان سے کوئی غلطی ہوئی، خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلطی یہ ہوئی کہ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین نے ان کے خلاف ورزی کی تو نبی علیہ السلام نے حملے کا پروگرام بنایا۔ تو یہ صحابی ہجرت کر کے آئے تھے، اور تمام کے تمام خاندان مکہ میں، اور یہ باہر سے آ کر وہاں پر آباد ہوئے تھے۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہ اللہ کی مدد اور نصرت تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن چلے میں مکہ کے لوگوں پر ایک احسان کرتا ہوں، شاید اس احسان کی وجہ سے میرا تو وہاں کوئی بھائی پھوپھی بہن کوئی ہے نہیں، تو میں احسان کر لیتا ہوں تو وہ میرے بیوی بچوں کا کچھ خیال رکھے گی۔ اس لیے باقی جتنے مہاجر تھے وہ مکہ کے رہنے والے تھے، عزیر اقارب تھے وہاں پہ۔ تو ایک خاتون آئی تھی، سارا اس کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ہو کر آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ لوگوں کی مدد کی محتاج ہوں، اور حالات نے مجبور کیا ہے، میں مکہ سے مدینہ آئی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے گانے سننے پر تو بڑے لوگ مال وغیرہ نچاور کیا کرتے تھے، وہ مجلس سے آپ کی قائم نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جنگ بدر کے بعد تمام کے تمام گھروں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، 70 تو گرفتار ہوئے تھے، 70 سردار قتل ہوئے ہیں، اب میں بھوک سے مجبور ہو کر آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی، صحابہ نے تعاون کیا۔ جب یہ خاتون جانے لگی تو خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لے کر دیا کہ یہ مکے والوں کو دے دیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں احسان کروں اور وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔ نبی علیہ السلام کو بزیر وحی پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چند اور صحابہ کو روانہ کر دیا، فرمایا کہ جاؤ، خاک ایک باغ ہے، ایک جگہ ہے خاک، وہاں ایک باغ کے اندر ایک خاتون جا رہی ہوگی اور ان کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آنا۔
جب یہ گئے تو وہ سارا کہنے لگے میرے پاس کوئی خط نہیں. تو صحابہ فرمانے لگے خط تو آپ کے پاس ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ہم لے کر جانا ہے. آپ کی حفاظت اسی میں کہ آپ اپنی مرضی سے ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ اگر تلاشی لینے کے لیے آپ کے کپڑے میں اتارنے پڑے تو ہم وہ بھی کر گزریں گے. وہ ڈر گئی، اس نے وہ خط دے دیا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مکہ کے لوگوں ہوشیار رہو، نبی علیہ السلام آپ لوگوں پہ حملے کرنے والے ہیں. تو جب وہ خط پڑھا گیا، نبی علیہ السلام نے خاتم بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ نے لکھا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ نہ میں منافق ہوں اور نہ میں اسلام سے پیرا ہوں، لیکن حالات یہ ہیں کہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار قریب ہے نہیں، آپ لوگوں کے سب کے رشتہ دار ہیں، میں باہر سے آ کر وہاں آباد ہونے والا ہوں. تو میں نے کہا کہ ان پر احسان کروں تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں، اور باقی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے مکہ مکرمہ فتح ہو کر رہے گا. حضرت عمر یا خالد بن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار یہ بدر. اور فرمایا کہ شرکائے بدر کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اعلان فرمایا افعل ما شئتم، جو چاہو کرو میں نے تم سب کی بخشش اور مغفرت کر دی. تو 313 وہاں رسول ہیں اور 313 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اہل بدر ہیں. اور یہ وہ جماعت ہے کہ بدر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ 313 یہ میری محنت کا نتیجہ ہے کہ 13 سال میں نے مکہ مکرمہ میں محنت کی، مدینہ منورہ میں آ کر محنت کی. یا اللہ اگر یہ آج 313 شہید ہو گئے لن تعبد، تو اے اللہ قیامت تک کوئی روئی زمین پر تیرے عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے. اگر یہ شہید ہو گئے اے اللہ تیرے نام لینے والے نہیں رہیں گے. یہی تو 313 ہے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ پاک حاجی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، جب بھی یہ واقعہ سناتے تھے تو فرمایا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ 313 تاجر ہیں، یہ صنعتکار ہیں، یہ سیاست کرنے والے ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ صنعتکار ہیں. یہ نہیں فرمایا. فرمایا اللہ یہ تیرے عبادت کرنے والے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو اے اللہ تیرے نام لینے والے تیری عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا مقصد تجارت کرنا نہیں ہے، اس امت کا مقصد صنعتکار بننا نہیں ہے، سیاستدان بننا نہیں ہے، سائنسدان بننا نہیں ہے، ہمنا نہیں ہے، لیکن اصل مقصد اللہ جل جلالہ کی بندگی ہے، اللہ جل جلالہ کی معرفت ہے. اور اگر اللہ کی معرفت حاصل کر لے، وہ سیاستدان بھی قوم کے لیے رحمت ہے، وہ سائنسدان بھی قوم کے لیے رحمت ہے، وہ تاجر بھی اپنے قوم کے لیے رحمت ہے، وہ صنعتکار بھی اپنے قوم کے لیے رحمت ہے. لیکن اگر وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہے، دین سے محروم ہے، تو وہ قوم کے لیے عذاب ہے. اور آج اس عذاب کا مشاہدہ ہم میں سے ہر ایک کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے مقصد زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں. تو رسولوں کی تعداد 313 اور اہل بدر کی تعداد بھی 313. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام والی خوبیاں ہیں. پھر معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام بنے، اور صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے امام بنے. النبی صدیق مولانا نور حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لکھا ہوا ہے کہ 200 ایسے واقعات ہیں کہ جہاں بالکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مشابہت اللہ نے نصیب کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو نصیب فرمائی.
عمر میں بھی 63 سال کے سال میں نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور اتنے عمر میں ابو بکر نے وصال فرمایا۔ پیر کے دن نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور پیر کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی وفات بھی زہر کی وجہ سے، جو خیبر کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے دیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اس زہر کی وجہ سے جو غار کے اندر ایک سانپ نے کاٹا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا آخری وقت، نبی علیہ السلام کا سر مبارک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اور ابو بکر کا آخری وقت ہے، لیکن سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ اور جس چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اسی چارپائی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیے گی۔ 200 واقعات ایسے لکھے ہیں بالکل مشابہت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ آگ میں گئے، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، آپ غار میں گئے، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ لَوَّاحٌ حلیم، ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تحمل والے، اور ابو بکر صدیق بھی ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کے بارے میں فرمایا، عمر آپ کی مشابہت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام جلال والے تھے، حضرت عمر بھی جلال والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے سب سے بڑی طاقت فرعون کا مقابلہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے سب سے سپر طاقت کسریٰ کا مقابلہ کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان آپ کی مشابہت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی اور درند اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ توحید کے ترانے گانے کے اندر مشغول رہتے۔ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ایک رکعت کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ اتنے اللہ نے برکت نصیب فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی، فرمایا کہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اس کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اور کچھ لوگوں نے اتنی نفرت کی نعوذ باللہ یہود نے کہ اس کی والدہ پر زنا کی تہمت لگانے لگے۔ فرمایا کہ علی آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، کچھ لوگ آپ کو اتنا بڑھائیں گے کہ آپ کو خدائی کا درجہ دے دیں گے، ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی مخالفت کریں گے، وہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ سے محبت کرنے والے وہی نجات پا جائیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا نور صحابہ کرام پر بھی پڑا ہے۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، من کان مستنن فلیستن بقدمان، فرمایا کہ جو کسی کو اپنا پیر اور مرشد بنانا چاہے وہ اس کو بنا لے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، پھر فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور زندوں کو اس لیے نہ بنائے، فرمایا کہ زندہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی زندہ دیندار تقویدار پرہیزگار انسان، لیکن موت سے پہلے اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ گمراہ ہو سکتا ہے، یہ دین سے ہٹ سکتا ہے، یہ امکان موجود ہے۔ پھر فرمایا وہ حضور کے صحابہ ہے، اور ابرہم علما ابرہم قلوبا، یہ دلوں کے بڑے پاکیزہ ہیں، واعمقہم علما، اور فرمایا کہ علم کے بڑے گہرے ہیں، واقلہم تکلفا، اور فرمایا کہ تکلف کرنے والے نہیں تھے، اختارہم اللہ لصحبت نبی ولنشر دینہ،
فرمایا کہ اللہ کا صحابہ کرام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے نبی علیہ السلام کے صحبت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. اس لیے صحابہ پر تنقید اللہ کے انتخاب پر تنقید ہے. صحابہ پر اعتراض اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا. فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ پر اعتراض نہ کرنا. جس نے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے اس نے محبت کی. تو اللہ جل جلالہ ہماری تنقید سے حفاظت فرمائے اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور عقیدت اللہ جل جلالہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.